اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے محبوب آپ خطاب کریں، اور خطاب عام کہ یا ایھا الناس، جیسے آتا ہے نا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اسی طرح قرآن میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تو یہ یا ایھا الناس سے جو خطاب ہے یہ دلیل ہے کہ میرے مدنی پاک کی سرکار مدینہ کی نبوت جو ہے وہ نبوت عالمیہ ہے، اور نبوت کاملہ اور نبوت تامہ ہے، اور آپ صرف قوم کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے آپ کو ہر انس و جن کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، کیونکہ مخلوق جتنی ہے نا، یاد رکھیں، ایک تو فرشتے ہیں، وہ تو کسی شریعت کے مکلف نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور ان کی تسبیح جو ہے وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، تو ان کے لیے تو کوئی یعنی پیغمبر یا احکام نہیں بھیجے گئے۔ باقی جو مکلف مخلوق ہے وہ انسان ہیں اور جن، جن جو ہیں ان میں بھی اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا ہے، کیونکہ اعلیٰ مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، تو اللہ نے تمام انبیاء کو اس اعلیٰ مخلوق ولد آدم سے بھیجا ہے علیہم الصلوات والتسلیم، کہ جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ سب بشر ہیں، انسان ہیں، ولد آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں۔ تو اب جتنے پیغمبر پہلے گزرے، آپ ابھی سارے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھ رہے ہیں، تو وہ قوم کے لیے آتے تھے، اور قوم بھی، اور پھر یہ زمانہ بھی محدود تھا، فوت ہو گئے پھر اور نبی آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے چونکہ وہ قیامت تک ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے حضور کی ختم نبوت پر، کہ جب آپ کی نبوت ہی قیامت تک ہے تو اور نبی کا کیا مطلب؟ یا تو آپ کی نبوت محدود ہوتی ایک زمان میں، ایک مکان میں، پھر اور نبی آتا، جب آپ کی نبوت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے، کسی نبی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے مدنی کی صفت میں لفظ رسول بھی ہے اور لفظ نبی بھی ہے، یاد رکھیں۔ تو بعض علماء نے اکثر جو تفسیر فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہو، صاحب کتاب ہو، اور نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام رسول تھے کیونکہ صاحب تورات تھے، ہارون علیہ السلام نبی ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کے تابع ہیں، انہی کی شریعت پہ چلیں گے، انہی کی کتاب پہ عمل کریں گے۔ تو اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ کل رسول نبی، ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اب ایک عام چیز جو مفسرین میں معروف ہے وہ یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ عام ہے اور رسول جو ہے وہ خاص ہے، اس لیے نبیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن رسول تو صرف 313 ہے۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ نبی کا لفظ جو ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ عام ہے، اور رسول کا لفظ جو ہے وہ خاص ہے۔ لیکن اگر غور کریں نا جی، تو نبی کا لفظ بھی کوئی عام نہیں ہے، نبی بھی تو خاص ہے نا، فرشتوں میں تو کوئی نبی نہیں ہوتا، جنوں میں تو کوئی نبی نہیں ہوتا، اور لفظ رسول بھی خاص نہیں بلکہ عام ہے، کیونکہ فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جب بی بی مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم بیٹھی تھیں اور دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے
قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. تو بی بی نے اللہ کی پناہ مانگی کہ بھائی میری طرف کیوں آ رہے ہو؟ اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو میں ایک اکیلی لڑکی ہوں، میری طرف کسی غیر مرد کے آنے کا کیا مسئلہ ہے، کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو اب حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا رسول. تو لفظ رسول فرشتوں پر بھی اطلاق ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. اور اسی طرح جب حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں اللہ کے فرشتے آئے، اور فرشتے تو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، کیونکہ مقصد تو امتحان تھا نا لوط کی قوم کا. لوط کی قوم جو تھی نا، نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، وہ لڑکوں کی بدفعلی میں مبتلا ہو گئی. اور سب سے پہلا انسانوں نے یہ لڑکوں سے لڑکے کا بدفعلی کرنا جو ہے، یہ پہلا گناہ ہے جو لوط کی قوم نے کیا. اس سے پہلے یہ گناہ نہیں ہوا. اسی لیے لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد ما سبقکم بها من احد من العالمین. اے بدبختو، تم ایک ایسا گناہ کر رہے ہو، تم سے پہلے کسی انسان اور جن نے یہ گناہ نہیں کیا. تم اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے. اور اللہ نہ کرے آج حضور کی امت بھی اسی مصیبت میں مبتلا. اور حضور نے سچ فرمایا تھا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں نا، جو کچھ انہوں نے کیا تم بھی کرو. تو اب لوط علیہ السلام کی قوم کا جو گناہ ہے، اللہ نہ کرے حضور کی امت میں بھی عام ہو گیا. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھے کہ لڑکے کا لڑکے سے بدفعلی کرنا جہاں حرام ہے، فاحشہ ہے، تاتون الفاحشہ، اسی طرح کسی مرد کا عورت کے ساتھ اس قسم کی حرکت کرنا جو ہے وہ بھی فاحشہ. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ من اتی امرأتہ فی دبرها فعلیہ لعنت اللہ. جو آدمی اپنی بیوی کو غلط استعمال کرتا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت. یہ اللہ معاف کرے جی کہ اس امت میں جو یہ عذاب آیا ہے نا، اس کی وجہ جو ہے وہ شیعہ ہے. اللہ ہدایت دے. ہم تو خیر دعا کرتے ہیں. ان شریف آدمیوں کے نزدیک یہ ہے کہ عورت کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد اس کا پورا بدن جو ہے وہ مرد کی ملکیت میں آ جاتا ہے. تو اگر قبل استعمال ہو سکتا ہے تو دبر بھی استعمال ہو سکتا ہے، وہ بھی تو اسی عورت کا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ کی پناہ. اتنی گندی بات کہ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں پیدا ہوا، کتا بھی کتے سے بدفعلی نہیں کرتا، خنزیر سے بدفعلی نہیں کرتا، نہ خنزیر اپنی مادہ سے ایسی حرکت کرتا ہے. تو اس لیے اس کی پتہ سزا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے کہ اقتل الفاعل والمفعول، یعنی لواطت کرنے والا اور کروانے والا دونوں کو قتل کر دو. اور بعض علماء نے فرمایا اس کی سزا وہی ہے جو زنا کی سزا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوطی مرد ہے یا عورت ہے جو اس گناہ میں مبتلا ہے، ان کو کسی اونچی جگہ پہ لے جاؤ. اگر پہاڑ نہ ہو تو مسجد کے مینار پہ کھڑا کر کے ان کو دھکا دو، وہ زمین پہ گرے اور اوپر پتھروں کی برسات کر دو، جیسے اللہ نے عذاب دیا وہی عذاب. اللہ نے یہی عذاب دیا تھا. تو اب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں جب وہ لڑکے آئے خوبصورت، ان کی بیوی جو تھی نا وہ خائن تھی، خیانت کرتی تھی، اپنی قوم کو جا کے ہر خبر بتلاتی تھی.
جا کے اپنی قوم کو بتلایا کہ تم جو لڑکے ڈھونڈ رہے ہو لڑکے دیکھنے ہیں تو آؤ لوط علیہ السلام کے گھر میں لڑکے تھوڑے ہیں، وہ تو معلوم ہوتا ہے ہیرے ہیں، جواہر ہیں، موتی ہیں بکھرے ہوئے۔ اب جناب دوڑی قوم سب نے آ کے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیرا ڈال لیا، اور فرشتے بھی کھڑے ہیں، انسانی شکل میں ہیں اور بڑا خوبصورت جمال ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو منت کی کہ زیادتی نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں، ان کو مت چھیڑو، اور اگر تم اتنی بد ہوش ہو چکے ہو، قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری لڑکیاں ہیں، لے جاؤ۔ بعض علماء نے فرمایا لیکن یہ بات نہیں ہے، آپ کی کتنی لڑکیاں نہیں، 2 تو لڑکیاں ہیں، تو 100 آدمی کو آپ 2 لڑکی دیتے۔ معنی اس کا یہ تھا کہ ہؤلاء بناتی، تمہارے گھروں میں جو عورتیں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں۔ یہ معنی تھوڑا ہے کہ میری بیٹیاں لے جاؤ، نبی اپنی بیٹیاں ایسے ظالم اور ایسے فاحش یعنی فحش کرنے والے فاسق فاجر لوگوں کو دے گا؟ معنی یہ تھا کہ ہؤلاء بناتی، یہ جو تمہارے گھروں میں بدبختوں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، تو ان سے جا کے اپنی شہوت کی حاجت جو ہے پوری کرو، اگر تم اتنے بے لگام ہو چکے ہو۔ لیکن قوم بھی بدبخت ہے، کہنے لگے ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں عورتوں سے تعلق ہی نہیں، ہمیں عورتیں پسند ہی نہیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں لڑکیاں نہیں چاہیے، ہمیں لڑکے چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فریاد کی اللہ کو کہ یا اللہ میرے لیے اس سے بڑا مشکل مقام کیا ہوگا کہ نبی کا گھر ہو، نبی کے مہمان ہوں، ان کے گھر میں آگے قوم چیلنج کرے۔ قال لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد، اور فرمایا ظالمو کاش میرے پاس طاقت ہوتی تو میں آج تمہیں بتلاتا۔ سب فرشتے دیکھ رہے ہیں، آخر انہوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام تو بالکل گھبرا گئے۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک، انہوں نے کہا لوط علیہ السلام ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، فرشتے ہیں، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ تو یہاں فرشتوں پر رسل کا لفظ آیا کہ وہ بھی اللہ کے رسول ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں گھبرا، لن یصلوا الیک، یہ ہمیں کیا پکڑیں گے، یہ تمہیں بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور بس آپ رات کو چلے جائیں، اور ان پر اللہ نے عذاب کا فیصلہ فرما دیا ہے، بس صبح یوں ہوگی، صبح کا ستارہ جب نکلے گا نا تیری قوم کا تارا ڈوب جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر وہی ان کو عذاب دیا، جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کی بستیوں کو من تخوم الارض، زمین کی جڑوں سے اٹھا لو۔ 5 بستیاں تھیں، سب سے بڑی بستی جو ہے قریہ صدوم تھی، 6 لاکھ کی آبادی تھی۔ جبریل علیہ السلام فرماتی ہیں اللہ طرف جناحی، میں نے اپنے پر کے ایک کونے سے ان 5 بستیوں کو اٹھایا اور آسمان تک لے گیا۔ ہاں اللہ فرمایا الٹ دو ان کو، یہ جیسے لڑکوں کو الٹا کر کے بدفعلی کرتے تھے، ہم ان کو وہی عذاب دیں گے، ہم ان کو الٹ کے ماریں گے۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، اب آسمانوں سے بستیوں کو الٹ دیا جائے تو کچھ بچے گا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ ظالم ایسا جرم کر چکے ہیں، ابھی میرا عذاب پورا نہیں ہوا۔ امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اللہ نے فرمایا جہنم کے بنے ہوئے پکے ہوئے پتھر جو ہے وہ ان پر برسات، پتھروں ہوئی برسات کا۔ تو امام صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی واقعہ آ جائے تو ان دونوں کو کسی اونچی جگہ پہ کھڑا کر کے گراؤ اور پھر پتھروں کی برسات کر دو، اسی طرح کتے کی موت مر جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال میرا مقصد کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے رسول ہیں، تو رسول تو پھر فرشتوں سے بھی ہو سکتا ہے۔
تو خاص تو نہ ہوا نا انسانوں کے لیے. اسی طرح فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ چاہتے ہیں تو چن لیتے ہیں، فرشتوں میں سے بھی اپنے رسول چن لیتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی اپنے رسول چن لیتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھو کہ پھر رسول خاص نہ ہوا، وہ بھی تو عام ہوا نا، کہ انسانوں سے بھی ہو سکتا ہے اور فرشتوں سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا یہ عام خاص کی نسبت نہیں ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ من وجہ خاص ہے، من وجہ عام ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی اعلان کر دیں کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اور اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الذی لہ ملک السماوات والارض. مجھے اس رب نے رسول بنا کے بھیجا ہے آسمانوں زمینوں کا جو مالک ہے. جب مالک وہ ہے، ساری مخلوق اس کی مملوک ہے، تو جس کو چاہے وہ رسول بنا کے بھیجے. بھائی آپ پیچھے بیٹھا کر، پیچھے آواز زیادہ سمجھ آتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جتنا آپ دور بیٹھیں گے آپ کو سپیکر کی آواز زیادہ اچھی آئے. آگے طلباء کا حق ہوتا ہے، وہ بیچارے بہرحال سارا سال پڑھتے ہیں تو ان کو پھر ان کے پاس تفسیر ہے، کتاب ہے، قرآن ہے، ان کو تو مقدم رکھنا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ جب سارے آسمانوں زمینوں کے مالک ہیں، مالک الملک اللہ کی ذات ہے. تبارک الذی بیدہ الملک لہ ملک السماوات والارض للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. اس نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی شان کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. اور اس کی صفت کیا ہے؟ یحیی و یمیت، وہ جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے. جلانے والا بھی اللہ کی ذات ہے. وہ دیکھیں ہم عدم میں تھے تو اللہ نے ہمیں وجود بخشا. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ ایک لوتھڑا ہے، بے حرکت ہے، وہی اللہ روح ڈال کے اس کو زندہ کر دیتے ہیں. اور پھر جب وقت آتا ہے تو اللہ موت بھی دیتے ہیں. تو زندہ کرنے والا اور موت دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور یار یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے زندگی کوئی چیز ہے، موت بھی ایک چیز ہے. موت کا معنی عدم نہیں ہے جیسے بعض لوگ کرتے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات جس نے موت کو بھی پیدا کیا، مانا موت کوئی چیز ہے، موت عدم تو نہیں ہے نا. اور حیات بھی چیز ہے. یہاں پر میں لا الہ. اچھا یہ مارنے جلانے کا یہ مسئلہ نہیں جیسے نمرود نے کہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دلیل دی ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے، وہ کہنے لگا انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کرتا ہوں. یعنی دیکھو اس آدمی کو سزائے موت ہو چکی ہے، انہوں نے کہا جاؤ بری، تو اس کو میں نے زندگی دے دی. اور اس آدمی کو میں نے حکم دیا تلوار سے گردن اڑا دو، اس کو میں نے موت دے دی. یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، پھر میں بھی رب ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کودن ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ پیدا کرنا الگ بات ہے، موت دینا الگ بات ہے، یہ سزا دینا الگ بات ہے. اس کو اتنا عقل ہی نہیں ہے، یا آمدن قوم کو دھوکے میں ڈال رہا ہے. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اس کے ساتھ وہی بات کرو جو اس کو عقل میں آئے اور لوگوں کو بھی سمجھ آئے. آپ نے فرمایا ربی ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر. اللہ نے ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب جو ہے وہ سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتے ہیں، تو مغرب سے نکالو.
اب جناب بہت کا معنی حیران بھی ہے، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہکا بکا رہ گیا کہ اب کیا کرے جناب، کیسے سورج کو جائے اور مشرق کے بجائے مغرب سے نکالے، اب تو کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل زندگی دینے والی اللہ کی ذات ہے اور موت دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے فرمایا لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، فرمایا اس کے بعد فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، جب یہ باتیں ثابت ہو گئیں دلائل سے، تم اللہ پہ ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، جو رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے اور امی بھی ہے، جو کسی سے نہیں پڑھا، جس کو اللہ نے خود پڑھایا ہے۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اور جو خود بھی اللہ پر اور اللہ کے احکام پہ، اس کے کلمات پہ ایمان لاتے ہیں۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، تم بھی اسی پیغمبر کی اتباع کرو تاکہ ہدایت پا جاؤ۔ یاد رکھو ہدایت اتباع محمد مصطفیٰ میں ہے، اطاعت محمد مصطفیٰ میں ہے۔ اس لیے قرآن بار بار فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور کہیں فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس لیے میرے مدنی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، حضور نے فرمایا میری امت جو ہے سب جنت میں جائیں گے مگر وہ ابا، جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابا کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، او کما قال النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جو ہے وہ بالکل اللہ کا پسندیدہ ہے، اور جس نے میرے احکام سے انکار کیا وہ ہے جو ابا، وہ جہنم کا اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک اسی آیت میں پھر وہ صاحب کا قصہ چل رہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کا، تو اللہ نے فرمایا من قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی ایک امت ہے جو حق کی ہدایت کرتے ہیں اور انصاف سے فیصلے کرتے ہیں۔ آپ کی امت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، تو یاد رکھیں کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ساری امت تو ایسی نہیں تھی نا، ایک جماعت جو تھی وہ حق پر بھی تھی۔ اسی طرح علماء نے کتابوں میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم صحیح راستے پہ تھی، جو اللہ کے حکم پہ چلنے والی، تورات پہ عمل کرنے والی، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والی، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں ان قوموں سے جو نافرمان ہیں ان سے کسی دور جگہ پہ آباد کر دیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پھر اتنی دور جگہ پہ آباد فرمایا کہ جہاں مغرب الشمس ہے، یعنی جہاں سورج ڈوبتا ہے، گویا کہ انتہا ہو گئی ہے جہاں زمین کی، وہ قوم وہیں چلی گئی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ معراج والی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء ہوا اور آپ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے تھے تو جبریل آپ کو وہاں بھی لے گیا۔ اس قوم سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس قوم سے پوچھا کہ بھی تم یہاں رہتے ہو تو عقیدہ تمہارا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا تھا۔ اور حضور نے فرمایا کہ اچھا تم یہاں گزر بسر کیسے کرتے ہو، کیا کھاتے پیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہاں ہم زمین میں کھیتی باڑی کرتے ہیں، گندم بوتے ہیں، سبزیاں لگاتے ہیں،
اسی سے پھر ہم جو ہے وہ گزارا کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا اگر گندم لگاتے ہو تو اس کو تقسیم کیسے کرتے ہو؟ اس میں زکوٰۃ دیتے ہو، عشر دیتے ہو، خیرات دیتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور ہمارا تو اتفاق اس بات پہ ہے کہ ہم سب کاشت کرتے ہیں، اور جب فصل پک جاتا ہے نا وہ ساری گندم اکٹھی کر کے ایک جگہ پہ محفوظ کر دیتے ہیں، ڈھیری بن جاتی ہے، پھر ہر بندہ جو ہماری قوم کا جتنی ضرورت ہے وہ لے جاتا ہے، پھر زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور پاک پر بھی انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے کہا اب پوری دنیا میں صرف میری نبوت ہے۔ آج دنیا کے اندر اگر کوئی یہودی زندہ ہے، نصرانی زندہ ہے، کوئی ہے جس کو میرا نام اور نبوت پہنچی ہے، وہ ایمان نہ لائے تو وہ کافر ہے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ ایمان لے آئے، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ لیکن بہرحال ایک قصہ ہے تاریخی روایات کے، لیکن اس کے بارے میں کوئی آدمی کسی دلیل سے کہے کہ یہ سند یہ نہیں کہہ سکتا۔ حتیٰ کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی نے بھی، حافظ ابن کثیر جو ہے نا یہ بڑے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، انہوں نے تاریخ پر بھی بڑی زبردست کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ ہاں واقعہ تو عجیب ہے لیکن کوئی سند اور اصل کا اثبات ہمیں نہیں ملتا، اور یہ جتنے واقعات ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، کچھ تو وہ ہیں پھر جو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہوئے، ان کے بعد کچھ واقعات ایسے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بعد ہیں، ان کے بعد پھر کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جو حضرت یوشع ابن نون کے زمانے میں ہیں، جو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، پھر اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا فرما دی۔ تو لہذا یاد رکھیں کہ اصل نجات کا، فلاح کا، کامیابی کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، کیونکہ اگر ہم اتباع نہیں کریں گے، حضور کے حکم پر نہیں چلیں گے، اور اسی لیے دیکھیں نا علماء نے کتنی بڑی بات لکھی ہے، اللہ ہدایت دے، وہ کہتے ہیں یہ جو اہل بدعت ہیں نا، یہ تو دراصل دین اسلام کے منکر ہیں۔ کیوں؟ جب حضور کی زندگی میں دین کامل ہو گیا تو نئی بدعت نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ دین تو کامل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، تو اس میں ایک نئی چیز ایجاد کرنا، اس لیے حضور نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین کے اندر کوئی نئی بات پیدا کرے وہ مردود ہے، اس کو پھینک دو، اس پر کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ شر الامور محدثاتھا، سب سے برا حکم وہی ہے جو لوگوں نے نیا بنایا ہو، اور ہر نیا مسئلہ جو گھڑا جائے قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، اجماع میں نہ ہو، قیاس میں نہ ہو، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی لیے یہ تو متفق علیہ فیصلہ ہے، چاروں ائمہ کا فیصلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن حضور گناہ گاروں کی شفاعت تو کریں گے، فاسق فاجر کی شفاعت تو کریں گے، یعنی کوئی آدمی نعوذ باللہ زانی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، اس کی شفاعت کریں گے، لیکن بدعتی کی شفاعت نہیں کریں گے، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ جب کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، فرشتے ہٹا رہے ہوں گے، فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان پر تو علامات ہیں میری امت کے، تو فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ انک لا تدری، آپ کے علم میں نہیں ہے، ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا چیزیں بنائی۔ تو حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا لہم سحقا لہم، ہلاکت ان کے، لے جاؤ ان کو، پھر میرے پاس ان کو نہ آنے۔ اس لیے میرا بھائی جھگڑوں میں نہ پڑیں، یہ اختلافات میں نہ پڑیں، اور عمل تب مقبول ہوگا جو حضور کی سنت کے مطابق ہو اور خالص اللہ کے لیے ہو، ورنہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا جی، آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے
4 رکعتیں ہیں، اگر کوئی 6 رکعتیں پڑھے تو مقبول نہیں ہے۔ کوئی آدمی محبت میں آ کے مغرب کی 3 کے بجائے 4 رکعت پڑھنا شروع کر دے تو مقبول نہیں ہوتی، کیونکہ جتنا حضور نے پڑھا بس وہی دین ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ کوئی بھلائی کی بات ایسی نہیں جو حضور نے ہمیں نہیں سکھلائی، اور کوئی شر ایسا نہیں جس سے حضور نے ہمیں منع نہیں کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ آپس کے جھگڑے ہیں، ورنہ ٹھنڈے دل سے اگر ان سے بیٹھ کے پوچھیں کہ بھی مثلا میلاد مناتے ہو، 11ویں کرتے ہو، عرس کرتے ہو، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، جمعہ کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، یہ کوئی قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں یا صحابہ کے عمل میں ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ بس یہی کہیں گے اللہ نے فرمایا جی حضور پہ درود و سلام بھیجو، لیکن یہ تو نہیں فرمایا کہ اذان سے پہلے بھیجو، یہ تو نہیں فرمایا کہ جمعہ کی نماز کا سلام بھیج تب بھیجو، آگے پیچھے نہ بھیجنا۔ پھر مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے، یعنی حضور کا میلاد مناتے ہو تو اس دن کا مناؤ جس دن قرآن اترا، جس دن محمد مدنی کو نبوت و رسالت کا تاج پہنایا گیا، اس کا تو تم مناتے ہی نہیں ہو۔ تم تو اس دن کا مناتے ہو جب حضور پیدا ہوئے، ابھی نبوت ہی نہیں ملی، ابھی رسالت ہی نہیں ملی۔ لیکن اس لیے جھگڑا نہ کیا کریں، ٹھنڈے دل سے کوئی معقول آدمی ہوں نا جی، ان کو بٹھا کے بات سمجھایا کہ بھی ہاں ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس دلیل ہے، اچھا کہو جی ہم محبت میں کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے کہ آپ کی محبت صحابہ سے زیادہ ہے، آپ کی محبت اہل بیت رسول سے زیادہ ہے، آپ کی محبت حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے زیادہ ہے، تو اگر انہوں نے نہیں منایا تو ان کے بارے میں کیا فتویٰ دو گے؟ اس لیے جھگڑے نہ کیا کریں، بڑے حوصلے سے دین کو سمجھایا کریں۔ اللہ اعلم۔